بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ ناظرین محترم، 72 شہیدان کربلا کی مختصر زندگی کی اس قسمت میں ہم آپ کے سامنے ایک جوان عالم دین کہ جو امام حسین علیہ السلام کے اصحاب میں سے ہیں ان کی زندگی بیان کریں گے۔ وہ بہت ہی مومن، متدین، پرہیزگار اور بہت ہی شانتی اور امن و امان کے پرچم بردار شہید ہیں۔ دیکھیے، مذہب نفرت نہیں سکھاتا، مذہب کو مس یوز مت کیجیے۔ آج جو دنیا میں محسن انسانیت، رحمت للعالمین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی توہین کی جا رہی ہے، ہم اسی ایپیسوڈ میں پرزور اس کی مذمت کرتے ہیں۔ کوئی بھی مذہب ہو دنیا کا، وہ ہمیں یہ درس نہیں دیتا کہ دوسرے مذہب کے بزرگوں کی توہین کریں، چونکہ مذہب محبت بانٹتا ہے اور محبت بانٹنا سکھاتا ہے۔ کربلا پیار بانٹتی ہے، ظلم سے دور رکھتی ہے۔ حسین انسانیت کا پیغام دیتے ہیں۔ امام حسین وطن سے پیار کرنا سکھاتے ہیں۔ امام حسین کے مقصد اور پیغام میں بشریت کی اور انسانیت کی نجات اور ان سے محبت کا ہمیں عمدہ درس ملتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ امام حسین علیہ السلام کے کارواں میں بہت سے مذہب کے لوگ شامل تھے، اور یہی وجہ ہے آج بھی کربلا میں امام حسین کے جتنے بھی مراسم ہوتے ہیں اس میں کرسچن بھی آتے ہیں، ہندو بھی آتے ہیں، مسلمان کے سبھی فرقوں کے ساتھ ساتھ بہت سے دیگر مذاہب کے لوگ بھی عقیدت سے آتے ہیں، کیونکہ امام حسین شانتی کے دودھ تھے۔ امام حسین سفیر امن و امان تھے۔ یہی وجہ ہے آج بھی حسین کے نام پر لوگ اپنا جائیداد، مال، دولت تبرک کے صورت میں بانٹ دیتے ہیں، اور امام حسین کے اس پیغام میں سب سے عمدہ جو خصوصیت ہے وہ محبت ہے۔ تو چلیے میرے جوانوں، میرے بزرگوں، آج جن شہید کربلا کی زندگی ہم آپ کے سامنے لے کر آئے ہیں، یہ بہت ہی جوش اور جذبے اور باشعور والے نوجوان ہیں، یعنی جناب سیف ابن مالک العبدی کا ایک دوسرے طریقے سے بھی نام لیا جاتا ہے۔ جناب سیف کو سفیان بھی کہا گیا ہے، اور آپ کا تذکرہ جو عمدہ ملتا ہے وہ سیف ابن مالک کے نام سے۔ آپ کے نام کے بعد آپ کے والد کے نام پہ بھی اختلاف کیا گیا ہے۔ کسی نے سیف ابن مالک کہا ہے، یعنی آپ کے والد کا نام جناب مالک تھا، اور کسی نے آپ کے والد کا نام عبداللہ لکھا ہے۔ اسی طریقے سے آپ کے ٹائٹل میں کسی نے آپ کو عبدی کہا ہے اور کسی نے نمری یا نمیری بھی کہا ہے۔ بہرحال آپ بصرہ کے ایک پرہیزگار عالم دین تھے۔ 50 سال کی عمر میں آپ امام حسین علیہ السلام کی آواز پر لبیک کہتے ہیں۔ آپ عبد القیس بن افعی بن ربیعہ بن نزار کے جو خاندان ہے، خاندان عابدی، جو
خاندان قیس، قبیلہ قیس سے نکلتا ہے، اس کے چشم و چراغ تھے۔ یہ قبیلہ چونکہ بہادری میں، شجاعت میں، فصاحت میں، بلاغت میں، علم میں اور اہل بیت علیہم الصلوۃ والسلام سے وفاداری میں بہت ہی مشہور تھے، عدنانی قبیلہ آپ کا ہوتا ہے۔ جب امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کا خط بصرہ کے قبیلے کے سرداروں کے نام اور معزز لوگوں کے نام آیا تو آپ نے امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کی نصرت کی ٹھانی، اور آپ جناب سلمان بن زرین سفیر امام حسین کی بصرہ میں شہادت کے بعد راہ حسین کے لیے چل پڑے۔ امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کا جو خط بصرہ کے معزز اور سرداروں کے نام آیا تھا وہ 6 افراد ذکر ہوتا ہے۔ ان 6 افراد کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ کوئی اپنے قبیلے کا سردار تھا، کوئی اپنے علاقے کا معزز شخص ہوا کرتا تھا۔ جو یہ 6 افراد ہیں ان میں مالک بن مسمع بکری کا نام ہے، جناب مالک بن مسمع بکری بھی کہا جاتا ہے، یہ ایک قبیلہ ہوا کرتا تھا۔ جناب احنف بن قیس کا بھی نام ہے۔ تیسرا جو نام ہے منذر بن جارود عبدی کا نام ہے، یہ ابن زیاد کا خسر ہوا کرتا تھا۔ چوتھی جو شخصیت ہے جس کے نام یہ خط تھا مسعود بن عمرو، اور جناب مسعود بن عمرو عجیب شخصیت تھے، عجیب محب اہل بیت تھے کہ جنہوں نے نصرت امام حسین کے لیے بہت عظیم کام انجام دیا، اور امام حسین تک پہنچ نہیں پائے مگر شہادت کی خبر سنتے ہی اتنی عزاداری کی کہ آپ وفات پا گئے، یعنی عزائے امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام میں آپ اس دنیا سے گزر جاتے ہیں۔ پانچویں جو شخصیت ہے وہ قیس بن حیثم ہے، اور چھٹی شخصیت عمرو بن عبید بن معمر ہے۔ ان شخصیتوں کے نام خط آیا تھا۔ جناب سیف ابن مالک نے جب یہ سنا تو آپ اس خط کے جواب میں لبیک کہنے کے لیے امام حسین کی تلاش میں نکل پڑے۔ ایک روایت کے مطابق آپ بصرے کا جو کاروان یزید بن ثبیت عبدی کے دعوت کے اوپر تیار ہوا تھا 7 سے 8 افراد کا، ان کے ساتھ جاتے ہیں اور منزل ابتح پر مکے کے نزدیک امام حسین سے ملاقات کرتے ہیں، اور پھر محرم کی 2 تاریخ کو امام کے ہمراہ کرب و بلا میں تشریف لاتے ہیں۔ دوسری روایت کے مطابق یہ ہے کہ نہیں، آپ کو اتنی بے چینی تھی، یا یوں کہوں آپ محور عشق اور مرکز عشق یعنی حسین ابن علی سے متصل ہونے کے لیے تڑپ رہے تھے، بے چین تھے، لہٰذا آپ ان سے پہلے، اس قافلے سے پہلے نکل گئے، اور نکلنے کے بعد آپ کو معلوم ہوا کہ امام حسین کے جانشین سفیر نمائندہ حضرت مسلم کوفہ میں آئے ہیں، لہٰذا آپ کوفہ پہنچے۔ لیکن جب کوفہ پہنچے تو معلوم ہوا حضرت مسلم ابن عقیل بے دردی کے ساتھ شہید کر دیے گئے، لہٰذا آپ کوفہ سے پھر امام کو تلاش کرتے ہوئے راستے میں امام سے ملاقات کی، اور ہمراہ امام حسین علیہ السلام کرب و بلا میں وارد ہوتے ہیں۔ آپ کی شخصیت اور آپ کی فضیلت کے بارے میں اتنا ہی کہہ دوں تو بہت ہے کہ آپ اصحاب امیر المؤمنین علیہ السلام میں سے ہیں۔ جناب سیف ابن مالک صرف اصحاب نہیں بلکہ امیر المؤمنین کے خاص اصحاب میں شمار ہوتے تھے، اور آپ کا ایک عظیم درجہ تھا۔ امام علی علیہ السلام کے یہاں آپ کا خاص احترام تھا۔ آپ امام حسین علیہ السلام کی نصرت کے لیے اور اہل بیت کی محبت اور مشن اہل بیت کے لیے، یعنی انسانیت کی نجات کے لیے، یعنی سلامتی
امن اور شانتی کے پرچار کے لیے امام حسین علیہ السلام کا جو سنگٹن تھا، جو اجتماع تھا، ماریہ بنت منقذ کے گھر پر بصرہ میں متواتر اس میں شریک ہوتے تھے اور اس میں علمی کام آپ انجام دیا کرتے تھے۔ امیر المؤمنین علی علیہ السلام کی جو علمی، اخلاقی اور دیگر احادیث ہیں، ان احادیث کو آپ بیان کرتے تھے، چونکہ آپ عالم قرآن بھی تھے اور عالم حدیث بھی تھے۔ چونکہ آپ عالم قرآن تھے اور حدیث کا علوم پہ آپ کو عبور تھا، لہٰذا آپ لوگوں کے درمیان قرآن کی بہترین تعلیم، جو انسان ساز ہے، جو اخلاق ساز ہے، اس کو دیا کرتے تھے اور بہترین احادیث کا درس ان لوگوں کو سنایا کرتے تھے۔ آپ جناب ماریہ بنت منقذ کی تشویق کے اوپر کہ جنہوں نے نصرت امام حسین کے لیے لوگوں سے بات کی، گفتگو کی، تو آپ نے بھی جناب ماریہ کی نصیحت کے اوپر عمل کیا اور تشویق لی اور راہ حسین علیہ السلام میں چل پڑے۔ جہاں آپ عالم تھے، جہاں آپ ایک بہترین مقرر تھے، سخنور تھے، فصیح اور بلیغ جملوں میں، کلموں میں آپ لوگوں کے دلوں میں اترنے والی گفتگو کیا کرتے تھے، جہاں آپ ایک شاعر تھے، نازک مزاج ہوتے ہیں شاعر، لہذا شاعر کے ساتھ ساتھ آپ ایک بہترین جنگجو بھی تھے، زاہد اور پرہیزگار تھے، یعنی دنیا کی غلاظتوں سے، رذائل سے، یعنی دنیا کی برائیوں سے آپ پاک صاف تھے، برائیوں سے بہت ہی دور تھے۔ امام حسین علیہ السلام کے یہ صحابی اور انصار امام حسین کرب و بلا میں محرم کی 10 تاریخ کو ایک قول کے مطابق جنگ مغلوبہ اور حملہ اولا میں آپ تیروں کی بارش سے اور تلواروں کی زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے شہید کر دیے گئے، اور دوسری روایت کے مطابق نہیں، آپ نماز ظہر امام کے ساتھ با جماعت پڑھتے ہیں، اس کے بعد امام سے اذن لیتے ہیں اور مقتل میں پہنچتے ہیں، تن بتن کی جنگ میں زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے آپ شہید ہو جاتے ہیں۔ زیارت رجبیہ میں آپ پر سلام بھیجا جاتا ہے، السلام علی سفیان ابن مالک، اور زیارت ناحیہ میں امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرج الشریف آپ کے اوپر آنسو بہاتے ہیں اور سلام بھیجتے ہیں، اس میں سیف ابن مالک کہتے ہیں، آپ اس طریقے سے سلام بھیجتے ہیں، السلام علی سیف ابن مالک، ہمارا بھی لاکھوں سلام ہو اس شہید عالم پر کہ جنہوں نے راہ حسین میں ظلم کے خلاف، اتیاچار کے خلاف، انصاف کے لیے اور اسلام کے لیے انسانیت کو بیدار کیا اور اپنے آپ کو نچھاور کر دیا۔